أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں پر تم چاہتے ہو جو جلد جائے، وتذرون الآخرہ اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کتنے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کتنے منہ اس دن اداس ہیں، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہیں کہ ان پر وہ آئے جس سے ٹوٹے کمر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے ہانس تک اور لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا، والتفت الساق بالساق، اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہے اس دن کھینچ کر چلا جانا، فلا صدق ولا صلی، پھر نہ یقین لایا اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، پھر جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الی آلہ یتمطى، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا، اولی لک فاولی، خرابی تیری خرابی پر اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی، خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری، پھر خرابی تیری خرابی پر خرابی تیری، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوٹا رہے گا بے قید، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ٹپکی، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر تھا لہو جمع ہوا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر کیا اس میں جوڑا نر اور مادہ، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ خدا زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو۔ یہ سورہ قیامت کا دوسرا رکوع ہے۔ شروع سورت سے یہ مضمون بیان ہو رہا تھا، منکرین قیامت کو خطاب ہے۔ یہ قیامت کو جس کو تم مستبعد سمجھ رہے ہو، محال سمجھ رہے ہو، یہ کچھ محال نہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ قیامت اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اور تمام مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتے ہیں، دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کچھ مشکل کام نہیں، صرف زندہ کر کے کھڑا کرنا نہیں بلکہ انسان کے پوروں تک کو درست کر دیں گے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انسان کے جو انگوٹھے کی جو نشان ہوتا ہے اس کو پوروے کا، بلکہ ہر انگلی کے پوروے کا جو نشان ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر خربہ خرب انسان ہیں، کسی ایک انسان کا نشان دوسرے سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ اللہ ایسے قادر مطلق ہیں، جب اس پوروے تک کو درست کر سکتے ہیں
تو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ جس قیامت کے یہ لوگ منکر تھے، قیامت تو آئے گی، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن جب ان کے سامنے آئے گی اور حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے تو انکار تو کر نہیں سکیں گے، لیکن حیرت کے اندر پڑے رہیں گے۔ وہ مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، یعنی جب انسان مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک، جو کچھ اچھا اور برا کیا ہوا ہوگا سب اس کو جتلا دیا جائے گا، اس کو بتلا دیا جائے گا اور سب اسے محفوظ ہو جائے گا۔ تو جو اللہ اس پر قادر ہے، اسی مضمون کے مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو نزول کے زمانے میں، نزول کے وقت میں آپ ڈبل مشقت برداشت نہ کیا کریں کہ آپ سن بھی رہیں اور اس کو زبان سے پڑھ بھی رہیں اور بار بار دہرا بھی رہیں، یہ کئی گنا مشقت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس سے بے فکر رہیں، یہ بار بار دہرانا اسی مقصد سے ہے کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کو آپ کو ذہن کے اندر محفوظ کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری۔ لہذا جب قرآن کی آیات آپ کو سنائی جائیں، وحی کا نزول ہو، تو آپ اس کی اتباع کریں، یعنی اس کو خاموش رہ کر کے آپ سنتے رہیں۔ پھر ان آیات کا آپ کے دماغ اور ذہن کے اندر محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری۔ پھر اس کو اپنے موقع پر پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور صرف پڑھوانا ہی نہیں بلکہ اس کے معنی و مراد کا بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ پھر اب اسی مضمون کی طرف عود کر آئے، یعنی خطاب انہی منکرین قیامت کو ہے، فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، تم جو قیامت کے منکر ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دنیا سے غیر معمولی محبت کرتے ہو، اور یہ محبت تم کو غفلت میں اس نے ڈال دیا ہے، اس لیے تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو اور اس سے غافل ہو گئے ہو، اس کے تم اقراری نہیں ہو۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا سے غیر معمولی محبت۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تیاری یہی تھی کہ تم توحید کا اقرار کرتے، رسالت پر ایمان لاتے اور آخرت کی عملی تیاری کرتے اعمال کے راستے سے۔ تو وہ قیامت تو واقع رہے گی، مانو چاہے مت مانو، اور جس دن قیامت آئے گی وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، با رونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی اور حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت اس کا دیدار ہوگا، اس کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی فرق مراتب ہوگا، جیسے نفس ایمان کی بنیاد پر جنت کا داخلہ ہوگا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بندہ گنہگار ہوگا اور اگر اللہ نے اس کی مغفرت نہ فرما رکھی ہوگی تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، یا اس کے بارے میں سفارش کی جائے تو سفارش سے فائدہ اٹھا کر اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ لیکن بہرحال نفس ایمان کی بنیاد پر جنت کا داخلہ یقینی ہے، اور جب جنت پہ داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا۔ لیکن بہت سارے جو ایمان والے ہیں وہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہوں گے، وہ کامل ایمان والے ہوں گے، یا نبیوں کی سفارش کی وجہ سے ان کا اول وہلہ میں جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد فرق مراتب ہوں گے، کوئی اونچے درجے کے اندر ہوگا، کوئی متوسط درجے کے اندر ہوگا، کوئی نچلے درجے کے اندر ہوگا۔ لیکن وہاں کی بات بھی عجیب، جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں انسان کو کسی بھی طرح کا، یعنی ادنا سے ادنا بھی اپنے کمتری کا اس کو احساس نہیں ہوگا کہ سامنے والے سے میں کمتر ہوں۔
ایک لمحہ کے لیے بھی جنت ایسی جگہ کا نام ہے۔ اس لیے جو جتنی بڑی نعمت کے اندر ہوگا وہ دوسروں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی نعمت ہو، لیکن فی نفسی وہ نعمت بڑی ہوگی، اس لیے اس جنتی کو اپنی نعمت کسی سے کمتر محسوس نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پل صراط پر سے ایک جنتی، ادنا درجہ کا جنتی، جب اس پر سے گزار کر اس پار اتارا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو ہزاروں سال کا راستہ ہے پل صراط، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کی تپش، اس کی لپٹیں، ساری چیزیں ہیں، اس کو بھگتتا ہوا وہ جائے گا، کبھی ایک پیر سے چلے گا، کبھی گر جائے گا تو اپنے سرنگ کے بل گھسک کر آگے بڑھے گا، کبھی ایک ہاتھ کا سہارا، کبھی دوسرے ہاتھ کا سہارا، اس طریقے جیسے معذورین جو چلتے ہیں، اس کیفیت سے چل کر نہ جانے کتنی مدت پہ جب وہ پار اترے گا تو کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس جہنم سے بچا کر مجھ پر وہ انعام و احسان کیا ہے جو کسی پر نہیں کیا۔ حالانکہ کتنے جنتی ہیں جو کوئی بجلی کی طرح سے اور کوئی تیز ہوا کی طرح سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر چکے ہوں گے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو اپنی نعمت بہت بڑی معلوم ہوگی، تو فرق مراتب تو ہوگا۔ اب اس فرق مراتب کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا ہفتہ میں ایک دن، وہی جمعہ کے دن جب بازار میں لوگ جائیں گے، میدان مزید کے اندر جب اللہ کا دربار سجے گا اور سارے جنتی وہاں پر اکٹھا ہوں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو عام جنتیوں کو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن کچھ وہ ہوں گے جو مقربان بارگاہ الہی ہوں گے، ان کو صبح شام اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، اور ایسے خوش نصیب بندے بھی ہوں گے اللہ کے جن کو جب چاہے ہر وقت اللہ کی زیارت ہوا کرے گی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی جنت میں جانے کے بعد۔ یہ قیامت قائم ہوگی اور اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے سے مراد ہے وہ چہرے والے انسان، تو بعض چہرے تو اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باصرہ، اور اس دن بعض چہرے بدرونق ہوں گے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی، اچھا عمل کیا ہوگا ان اللہ مقبول ہوگا، اس پر انعام و ثواب ملے گا، برا عمل کیا ہوگا اس کی جزا دی جائے گی، یہ دونوں چیز سامنے آئیں گی، اس لیے قیامت قائم ہوگی۔ تو بعض چہرے اس دن بدرونق ہو رہے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ اسی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ گمان کرتے ہوں گے، خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، یعنی ایسی سختی کی جائے گی اور ایسا شدت کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جائے گا جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی، یہ دنیا سے جو محبت کرتے ہیں، جس نے ان کو غفلت کے اندر ڈال رکھا ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ دنیا سے جدائی ہوگی، کب ہوگی؟ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، یہ جدائی تو ہو کر رہے گی، اور کب ہوگی؟ جب یہ روح ہستی تک پہنچ جائے گی، جس کو کہتے ہیں حلق تک پہنچنا۔ روح نکالی جاتی ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے پیر کی طرف سے، سب سے آخر میں ناک کے راستے سے روح نکلتی ہے، تو جب حلق پر اس کی روح آ کر اٹک جائے گی، یعنی موت سر پر سوار ہو جائے گی، مراد یہ ہے۔ اس جملے سے بتانا مقصود ہے کہ موت سر پر سوار ہو جائے گی، کلا اذا بلغت التراقی، کہ جب یہ روح ہستی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ارے وہ کوئی جھاڑ پھونکنے والا ہے، چونکہ عربوں کے یہاں اس کا بہت چرچا تھا، جھاڑ پھونک کرنا، اس سے بھی علاج ہوتا تھا عربوں کے یہاں۔ اور ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مریض کا علاج کرتا ہے، اپنے طور پر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وہ
دماغ کو بھی استعمال کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے سب کا گزرتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے اچھے اچھے ڈاکٹروں کا علاج کر کے، بڑے بڑے ہاسپٹل کا علاج کر کے، سب کا چکر لگا کر کے اب وہ مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اب اللہ ہی چاہے گا تو یہ ہمارا مریض بچے گا۔ یہ بات تو شروع دن سے اس کو ذہن میں ہونی چاہیے تھی، اللہ چاہے گا تو ہی اس کو شفا ہوگی شروع دن سے، لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب کوئی ذریعہ کام کرنے والا ہے نہیں، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو اس کو بلاؤ، شاید اسی سے اس کو شفا ہو جائے۔ یہ ہے دنیا سے جانے کا وقت، جدائی کا وقت۔ وظن انہ الفراق، اور کہا جائے گا، یہ لوگ کہیں گے اس مرنے والے کے جو تیماردار ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ، من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور یہ جس کے اوپر یہ بیت رہی ہے، جس کے ہنسلی کے ہڈی تک وہ روح پہنچ چکی ہے، یقین کر بیٹھے گا کہ بس اب جدائی کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اب پنڈلی ایک دوسرے سے لپٹ جائے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تکلیف کی شدت سے جب پنڈلی ایک دوسرے پر لپٹ جائے گی تو اپنی اختیار ارادے سے کو ہٹا بھی نہیں پائے گا، کیونکہ روح تو آ کے یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اتنا بندہ کمزور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، تو پنڈلی ایک دوسرے پر لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن اے منکرین قیامت تجھ کو تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ مساق کی مصدری میمی ہے، ساقہ یا سوقی کے معنی ہانکنے کے آتے ہیں۔ سائق ڈرائیور کو کہا جاتا ہے جو گاڑی پر بیٹھ کے گاڑی کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، گویا ان کو ہانکا جائے گا۔ اس دن، یہ وہ دن ہوگا، دنیا سے جدائی کا دن ہوگا، گویا اس دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہوگا۔ ولا صدق ولا صلی، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ حقائق تو اب سامنے آ رہے ہیں، اب کیا کرو گے؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے جو منکرین قیامت جو لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، نہ تو اس نے تصدیق کی نہ ہی نماز پڑھی۔ تصدیق کا مطلب نہ تو توحید کا اقرار کیا، نہ رسالت کی تصدیق کی، یعنی ایمان نہیں لایا، اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ تو نماز کا نمبر تو ایمان کے بعد ہے، مراد ہے نہ اس نے ایمان قبول کیا نہ اعمال اختیار کیا، بغیر تیاری کے چلا گیا۔ ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بجائے تصدیق اور اعمال کے اس نے تکذیب کی، قیامت کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا، اطاعت سے منہ موڑا، اطاعت نہیں کی، اعمال اختیار نہیں کیے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اسی پر بس نہیں، انکار کر کے اور منہ موڑ کر کے اپنے گھر والوں کی طرف چلا، اکڑتے ہوئے اور ناز دکھلاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، یعنی اس نے کوئی کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں کہ وہ تیر مار لیا ہو، کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ ایک تو جو نبی برحق ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرایا، ایمان قبول نہیں کیا، ایمان قبول کرتا تو اعمال بھی اختیار کرتا، تو اعمال کا بھی اس نے اعمال کو بھی نہیں کیا، اور اس انکار پر بس نہیں بلکہ اس کو اپنا کوئی کمال سمجھتا ہے کہ میں نے کیا تیر مارا ہے، میں نے ان کی بات کو رد کر دیا، میں نہیں مانا، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے۔ اولا لک فاولا، اے انسان آج تیرے لیے کم وقتی پر کم وقتی ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کم وقتی پر کم وقتی ہے، یعنی خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی پر خرابی، یہ 4 مرتبہ اس کو گویا جملہ بددعائیہ ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اولا لک فاولا، پہلا اولا کا تکرار جو کیا گیا ہے اس میں تکرار کیفیت کی، اور آگے جو ہے ثم اولا لک فاولا اس میں تکرار کمیت کی، یعنی عذاب مقدار میں بھی زیادہ ہوگا اور کیفیت میں بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک تفسیر کے اعتبار سے پہلے اولا سے مراد ہے موت کے وقت، ظاہر سی بات ہے جو کافر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے جب اس کو اللہ کے عذاب کی، جہنم کی بشارت سناتے ہیں تو روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، جب نکلنا نہیں چاہتی ہے فرشتے زبردستی اس کو نکالتے ہیں، اور یہاں تک سے کہ
کہ پیر کے انگوٹھے سے نکال کر ایک جگہ روکتے ہیں اور پھر اس کی کوڑوں سے پٹائی کرتے ہیں، پھر کھینچ کے اور آگے بڑھاتے ہیں، پھر پٹائی کرتے ہیں، پھر اور کھینچ کے آگے بڑھائیں، پھر پٹائی، اس کی رگ رگ کوٹ دی جاتی ہے۔ لیکن دنیا کے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اس کا تعلق عالم برزخ سے، عالم آخرت سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو قرآن کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، کہ مرنے والا جب موت قریب ہوتا ہے تو اس کی کیفیت قریب قریب سب لوگوں کی ایک ہی طرح کی رہتی ہے، ایک کمزوری ہر درجہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ سانس جو اکھڑتی ہے اس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کی سانس اکھڑتی تو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح کی کچھ باتیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہے۔ سویا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھا کہ اس کو 4 پولیس والے آئے مشٹنڈے قسم کے اور پکڑ کر لے گئے قید خانے کے اندر، اور ٹھکائی کر رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں۔ اب وہ اسی خواب میں وہ چلا رہا ہے، ان کو خوشامد کر رہا ہے، ان کو چھوڑ دو، لیکن بیٹھا جو آدمی اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اب اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں گرگرہ کا وقت جب ہوتا ہے اور فرشتوں کو نظر آنے لگتے ہیں تو وہ جو عالم آخرت، جو عالم غیب ہے، وہ عالم مشاہد بن جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی وہ اپنی اس مادی آنکھوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو اب نہ ایمان معتبر ہے نہ اس کی توبہ معتبر ہے اس وقت میں۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، عذاب کی شدت، اس پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کو وہ چیز محسوس نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوا اولا کا، پھر دوسرا اولا کا موت کے بعد جب قبر میں داخل کیا جائے گا اس وقت جو عذاب ہو۔ تیسرا ثم اولا کا، اس کا تعلق جب حشر نشر ہوگا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس پر جو عذاب کی شدت ہوگی۔ اور چوتھا فاولا ہے، جب جہنم اس کو داخل کیا جائے گا، اس پر جو عذاب کی شدت ہوگی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اس کی بنیاد یہ ہے، اس آیت کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی مہمل پیدا کیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں اس کو پیدا کرنے سے، نہیں، انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اور اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو کچھ اس نے تکلیف کے زمانے میں اچھا برا کام کیا ہے اس کے ثواب کے لیے یا اس کی جزا کے لیے، اس لیے انسان کو یوں ہی مہمل نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ انسان اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کرے اور اللہ کو پہچانے۔ عالم عربی کے اندر عالم کے معنی آتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کو جانا جائے، یہ عالم۔ تو آسمان کو دیکھ کر، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، جب سے بنایا تب سے آج تک کوئی خرابی نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی شغاف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کہیں سے کچھ ٹیڑھ میڑھ نہیں، اس سے اللہ کو پہچانا جائے۔ ستارے ہیں، چاند، سورج، اسی طرح بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، اور جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی اس سے اللہ کو پہچانا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو مہمل نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اس کو مکلف بنایا ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر سزا اور جزا مرتب ہوگی۔ تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو مہمل پیدا کر دیا گیا ہے، اس کو ایسے ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ علم یکن نطفۃ من منی یمنی، اب یہاں سے اللہ اپنے قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیا انسان ایک نطفہ منی نہیں تھا جو رحم مادہ کے اندر ٹپکایا گیا تھا؟ سوچو، وہ اللہ جو اس انسان کی جو بنیاد، جو اس کا بیس ہے، جس سے اللہ اس کو وجود دیتا ہے قطرہ منی سے، وہ ایک سیال مادہ ہے۔
لیکن اس سیال مادہ میں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا تصرف فرماتے ہیں اور کیسا جیتا جاتا ہے انسان بنا دیتے ہیں۔ کہاں تو وہ جب اپنی حقیقت اصلی شکل کے اندر وہ ہوتا ہے قطرہ منی، کپڑا میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم میں لگ جائے جسم ناپاک، اس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو تصرف فرماتے ہیں اپنی قدرت کا، اور جو ایک جیتا جاگتا بچہ ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ہر ایک اس کو چومتا چاٹتا ہے، پیار کرتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ یہ اللہ کا قدرت کرشمہ ہے۔ تو اسی قطرے کے اوپر اللہ نے اپنے قدرت سے نقش و نگار بنائے اور کیسا انسان بنا دیا۔ تو کیا یہ انسان ایک نطفہ منی نہیں تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا رحم مادر کے اندر، ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، پھر گوشت کا لوتھڑا ہو گیا۔ ہر 40 دن کے اندر اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا گیا، 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، پھر اس کے اوپر اس میں روح ڈالی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ فخلق فسویٰ، تو پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنا کے اس کو درست کیا، ٹھیک کیا، یعنی کامل اور مکمل انسان اس کو بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اس کی 2 قسم بنائی، نر اور مادہ۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہے تو وہی نطفہ منی، وہی قطرہ منی ہے، لیکن اللہ کو ایسی قدرت ہے جس کو چاہا لڑکی بنا دیا، جس کو چاہا لڑکا بنا دیا، گلا ایک انداز کا، زبان ایک طرح کی، منہ ایک طرح کا، لیکن عورت کی آواز نسوانی ہوتی ہے وہ الگ ہے، مرد کی آواز ذرا بھاری ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ اور پھر ان عورتوں میں اربوں و خربوں عورتیں ہیں، سب کی آواز الگ الگ، مردوں کی آواز الگ الگ۔ کیسے قادر مطلق اللہ ہیں، جس اللہ کی قدرت میں یہ سب کچھ ہے، وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، وہ قیامت تو قائم نہیں کر سکتے۔ تو فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو پھر اللہ نے اس کو بنایا جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً قادر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے، جب اس آیت کے اوپر پہنچیں جس کا معنی یہ ہے کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، تو ہمیں کہنا چاہیے بلا بلا، وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا کا مطلب کیوں نہیں، بے شک اللہ قادر ہیں اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ والتین کے اندر علیہ صلی اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کرنے والے، بہتر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ بلا، وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں تک کہ صورت مکمل ہو گئی۔ دعا فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكنت أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا